اختیار صاحب تھوڑا سیریس لے لیں ان چیزوں کو. ان کی گورنمنٹ جی جی ان کی گورنمنٹ کی یہ سول نافرمانی کی تحریک ہے، اس کی دھمکی تو دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور انہوں نے کہا آٹومیٹک 14 تاریخ سے یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو مذاکرات کریں سر، مذاکرات ہی بہترین راستہ ہے. ہم سب پریشان ہیں کہ اس بار بھی پھر طاقت کا استعمال ہے، وہ کیسے ہوگا؟ بیرون ملک مقیم پاکستانی کے اوپر طاقت کا استعمال کیسے کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ سلمان. دیکھیں جی سر، سول نافرمانی کے لیے پہلے یہ اپنے آپ میں دم خم تو پیدا کرے نا، کچھ پتہ تو چلے. یہ تو بیچارے ابھی تک آپس میں لگے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں دی چوک سے بھاگا ہوں، کوئی کہتا ہے میں تو نہیں بھاگا، کوئی کہتا ہے میں تو کھڑا تھا، کوئی کہتی ہے میں کھڑی تھی. حالانکہ 12 بجے سے پہلے ان کی ویڈیو بھی آ گئی ہے، وہ کہاں پہ کھڑی تھی، وہ کون سی گاڑی چینج کر رہی تھی. ان میں وہ دم خم ہے نہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس پنجاب سے کون نکلا، آپ کے پاس بلوچستان سے کون آیا، آپ کے پاس سندھ سے کون آیا، آپ کے پاس کشمیر سے کون آیا، جو پنڈی ہے وہاں سے کون آیا آپ کے پاس. آپ کے پاس صرف ایک لے دے کے خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت کی سپورٹ ان کی نہ رہے تو یہ میرے خیال میں اتوار بازار اور جمعہ بازار میں ملنے والا مال ہے. اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں ہم ان کو یہ کہتے ہوتے تھے کہ سیاسی پارٹی بن جاؤ، سیاسی قوت بنو، سیاسی کارکن بنو، سیاسی لیڈر بنو، سیاسی جماعت بنو، اپنے آپ میں سویہ سیاسی رویہ اور برتاؤ رکھ رکھاؤ پیدا کرو. یہ ان کا ایک دماغ کا لیول کہیں اور جا کے نا پہنچ گیا تھا اور خراب ہو گیا. کہتے جی ہم نے تو بات کرنی ہے تو آرمی چیف سے کرنی ہے، ہم نے تو بات کرنی ہے تو ڈی جی آئی سے کرنی ہے. میرے خیال میں اب ان کو آرام آ گیا ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بات اگر کرنی ہے تو ہم نے انہی سے کرنی ہے. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. تو آپ کر لینا آپ بات کو سر. شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، آپ کو نواز شریف کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، آپ کو بلاول کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، آپ کو زرداری کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. یہی سے آپ کو کوئی رستہ ملے گا. ٹھیک ہے. ان کا یہ کہتے ہیں ان کو پاکستان کی اکانومی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ وہ والی قوم ہے نا وہ جو کہتے ہوتے تھے کہ پیٹرول اگر 1000 روپے لیٹر بھی ہو جائے تو سانو کوئی پرابلم نہیں ہے، خان دا سٹائل ویکھو تے خان دی اسمائل ویکھو. یہ وہ والے لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں روٹی جو ہے یہ 1000 روپے کی بھی ہو جائے پرواہ نہیں ہے، خان کی قمیض کی موری دیکھو. یہ اتنے ارسپانسبل لوگ ہیں. ان کا پولیٹیکل ویژن نہیں ہے. ابھی یہاں پر سینیٹر صاحب بیٹھ کر اپنی پارٹی کو اور لیڈر کو جتنا ڈیفینڈ یہ کر سکتے ہیں اپنے علم اور اپنی ہمت کے مطابق یہ کر لیں گے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ عمران خان نے خود سر وہ کہا تو رائٹ ہے نا، آپ بھی تو اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اختیار علی صاحب مجھے مسئلے کے حل کی طرف لے کے جائیں. میری خواہش ہے کہ آپ مسئلے کے حل کی طرف بات کریں اس سچویشن پہ، کیونکہ یہ نیکسٹ سٹیپ دھمکی کی صورت میں امپلیمنٹ ہوگا تو کہیں نہ کہیں پاکستان کا ہی نقصان ہے نا سر. دیکھیں اتنی باتیں انہوں نے میری حکومت کو سنا دی، میں کچھ اس پہ بات کر کے نہ تو پھر مسئلے کی حل کی طرف آؤں. آلرائٹ چلیں ٹھیک ہے. اگر آپ مسئلے کا حل مجھ سے پہلے ہی لے لیں تو پھر تو آپ آگے چلے جائیں گے. چلے آپ ڈیفینڈ کر لیں پہلے اپنی حکومت کو، پھر ہم بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے اوکے. بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا جو ان کا لیڈر ہے وہ خود کہتا کہ میرے پاس نہ ویژن تھا اور نہ ہمارے پاس ٹیم تھی، نہ ہمارے پاس تجربہ تھا. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ غریب لوگوں کا ملک تیسری دنیا کا یہ ان کے لیے ایک تجربہ کا تھا؟ سر تسلیم تو کرتے ہیں نا اختیار بھائی، آپ لوگ تو تسلیم بھی نہیں کرتے. جی چلے پی ٹی آئی والے تسلیم تو کرتے، آپ لوگ تو تسلیم بھی نہیں کرتے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے اس ملک کے ایٹمی دھماکے کس نے کیے؟ یہ 2600 کلومیٹر کی موٹر وے جس پر آپ بھی پھرتے ہیں، یہ بھی پھرتے ہیں، سب پھرتے ہیں، میں بھی پھرتا ہوں، یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ JF-17 تھنڈر کا جو جہاز ہے یہ کس حکومت میں بنا ہے؟ شاہین میزائل، غوری میزائل، ابدالی میزائل کے کامیاب تجربے کس نے کیے ہیں؟ یہ سی پیک یہاں پہ کون لایا ہے؟ یہ گوادر پورٹ کون لایا ہے؟ آپ کی اکانومی، آپ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہیں، میں سینیٹر صاحب سے نہیں کہوں گا، میں آپ سے کہتا ہوں. میرے دوست علی راشد صاحب بیٹھے ہیں، وہ بتائیں گے آپ کو. آپ کے جو کیمرہ مین اس وقت ریکارڈنگ کر رہے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو. جو عوام ہمیں سن رہی وہ بتائیں گے. کیمرہ مین مجھے اشارہ کر کے بتا رہا ہے موٹر وے سے ہمارے پیٹ میں روٹی نہیں جا رہی، ہمیں بہت مہنگی روٹی مل رہی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہوئی بھی ہے. وہ کیمرہ مین بتا رہا ہے 300% دوائیوں کی قیمت بڑھ گئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو اس پوزیشن پر چھوڑ کر گئے تھے اور یہ اس بات کی تصدیق ان کا اپنا وزیر خزانہ شوکت ترین کر گیا تھا کہ ہم ملک کے قرضے
पौने 4 साल में दुगने करके जा रहे हैं। शेख रशीद ने कहा था कि हमने इतनी लैंड माइन बिछा दी है कि किसी भी हुकूमत के लिए सर्वाइवल मुश्किल होगी, ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी, ठीक है। जहाज जहां है वहां रुक जाएंगे। अब सलमान मुझे 1 मिनट दे दे। जी, जहाज जहां पर आपके हैं वहीं रुक जाएंगे, शिप्स आपके बहरी जहाज जिधर हैं वो वहीं रुक जाएंगे, आपका जहाज कोई नहीं उड़ेगा, बाजार नहीं खुलेगा, आड़ती नहीं आएगा, मजदूर नहीं होगा, कारखाने बंद हो जाएंगे, लोग मोर्चा जन हो जाएंगे और पाकिस्तान 3 टुकड़े हो ठीक जाएगा। है। ये अल्लाह मुल्क ना को करे। इस नहज पर अल्लाह छोड़कर ना गए। करे। हम अल्लाह ना वो लोग हैं कि आज आपकी अशारिये जो इकोनॉमी के हैं इसको कोई झुटला के तो दिखाए ना। और मैं मानता हूं कि मुल्क के मुश्किलात हैं, तकलीफ है, लेकिन हम मुल्क को डिफॉल्ट से बचाकर लाए हैं। पॉलिटिकल स्टेक्स हमने लगा दिए, इक्तिदार के मजे इनने लूटे, ये जहाजों से नीचे नहीं उतरते थे। ठीक है, ये मैं आ हेलीकॉप्टर जाता से हूँ ना, नीचे जब मैं इनका पैर नहीं लगता था। जरा मैं पीपल्स पार्टी को भी हिस्सा दे फराग दूं ना गोगी सर। और- आपके जी, ले ले। थोड़े थोड़े नाराज इत्तेहादियों से बात करूं। अभी तक इख्तियार भाई, ये मैं बता दूं, अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आ रहा हूं दोबारा आपसे वही सवाल करूंगा दोबारा।